معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وصدق اللہ مولانا ومولانا العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آواز سسٹمیٹک ڈاؤن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ طب نبوی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، چونکہ یہ ایک اپنے آپ میں بڑی عجیب بات ہے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو باتیں اکثر سننے کو ہمیں نہیں مل رہی تھیں۔ یعنی طب نبوی، یہ طب نبوی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا ماشاء اللہ ہمارے عالی جناب محب گرامی مفتی اختر رضا صاحب قبلہ نے بہت بہترین انداز میں بتایا۔ میں صرف آپ کو اپنے انداز میں، چونکہ یہ عالمانہ انداز تھا اور میں جو بتا رہا ہوں یہ حکیمانہ انداز ہے۔ طب نبوی وہ ہے، یہ ہماری تحریک کا خوش نصیبی ہے کہ یہاں عالمانہ انداز بھی ہے اور حکیمانہ انداز بھی ہے۔ الحمدللہ و بحمدہ۔ تو یہ عالمانہ انداز تھا، یہ حکیمانہ انداز ہے، اور ماشاءاللہ ہماری تحریک سے وابستہ ہیں الحمدللہ۔ اور میں کبھی کسی اپنے تحریک سے وابستہ عالم دین کو اپنا شاگرد نہیں کہتا ہوں، اور نہ میں اس کا قائل ہوں کہ کوئی مجھے استاد العلماء کہے، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں خادم علماء ہوں۔ میں خادم علماء ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لینے کی توفیق مجھے عطا فرمائی، ورنہ نہ جانے کتنے حکیم ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کسی کے دماغ میں بھی یہ چیز نہیں گئی۔ ایک ایسی انوکھی، ایک ایسی اچھوتی چیز کہ جس پر بہت سی کتابیں لکھ دی گئیں، فرمودات مصطفیٰ، ارشادات مصطفیٰ، معمولات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طب نبوی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، چونکہ ہمارے علماء ہیں، کہیں نہ کہیں درس میں وہ ساری چیزیں آتی ہی جاتی ہیں۔ دوران درس مدارس میں کبھی بخاری شریف میں، کبھی مشکات شریف میں، کبھی زبور میں، کبھی جو ہے داؤد شریف میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کی احادیث ہمارے علماء پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن 100 سال سے زائد ہو گئے، طب نبوی پر وہ کام نہیں ہوا تھا جو کام ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ہم نے کتابیں تو لکھی، کتابوں کو پڑھا بھی، پریکٹیکل نہیں کیا۔ آج الحمدللہ و بحمدہ تحریک اہل حکمت میں شامل علماء اکرام پڑھ بھی رہے ہیں اور تجربہ بھی کر رہے ہیں، پریکٹیکل کروا رہے ہیں، اور پریکٹیکل جو ہوتا ہے کسی چیز کا بھی ہو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے محسن انسانیت طبیب اعظم نیر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی 1450 سال پہلے فرمایا تھا، پوری دنیا سر دھن رہی ہے، سر مار رہی ہے، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، سارے کے سارے سائنٹسٹ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے قائل ہو گئے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی نے 1450 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ بالکل حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کچھ تو ہمیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مذہب کا جب پرچار کریں
اپنے مذہب کی جب تبلیغ کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جب اظہار کریں، تو کچھ چیزیں ہمارے دامن میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام بھی سچا ہے اور اسلام کو لانے والا مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات ہمارا نبی بھی سچا ہے۔ آپ دیکھیے آج 1450 سال ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین زاویہ اور طریقہ دیا ہے۔ اسلام سے بہترین، مذہب اسلام سے شاندار کہیں کوئی اور طریقہ نہیں مل سکتا اور نہ ہی ملے گا۔ میں ادھر ادھر کی زیادہ نہ بات کرتے ہوئے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں عقیدت کے بعد میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، اور یہ نماز وہ ادائے مصطفیٰ ہے کہ مسلمان اگر اس کو ادا کر لے تو بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے اور پریشانیوں سے بھی دور رہتا ہے۔ پوری رات سوئے تھے اور سونے کے بعد صبح میں 4 رکعت نماز پڑھی تھی، اور پھر جب عشاء آئی تو 17 رکعت ہو گئی، یعنی تعداد بڑھ گئی۔ کبھی اس کا معمہ اگر ہم نے سمجھ لیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے صبح میں 4 ہی کیوں چاہتا ہے اور رات کو ہم سے 17 کیوں چاہتا ہے، تو یقینی طور پر ہمارے گھر کا ہر بچہ نمازی ہوتا، کیونکہ ایک طرف نماز ہم پر فرض ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، مومن کی معراج ہے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وہیں میں حکیمانہ انداز میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نماز ہمارے جسموں کی ضرورت ہے۔ صبح کو 4 رکعت نماز، صرف 4 رکعت، رات میں زیادہ ہو گئی۔ صبح ہونا چاہیے تھی، کوئی کام نہیں کیا، 20 رکعت پڑھ سکتے تھے، بالکل فری تھے، کوئی کام ہی نہیں تھا، صبح اٹھے تھے اور صبح اٹھ کر کے پڑھتے رہتے، 20 کی 40 ہو جاتی، جب بھی چل جاتا، لیکن صبح میں 4 پڑھوائی جا رہی ہیں۔ اس لیے پڑھوائی جا رہی ہیں کہ ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طبیب اعظم بھی ہیں۔ دنیا کے طبیب ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی طبابت ایک طرف۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کے شریعت میں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اس میں صبح میں ہم 4 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا معمہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ پوری رات ہم نے آرام کی ہے، کوئی کام ابھی ہم نے نہیں کیا ہے، باڈی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے صرف 4 رکعت نماز کی ضرورت پڑی ہے۔ 4 رکعت پڑھ لیں گے، اپنے کاموں کو نکل جائیں گے۔ ظہر تک ایک لمبا وقت ہے جس میں ہم نے بڑی محنت و مشقت کرنی ہے، اب ہم تھک گئے ہیں، ہمیں انرجی کی ضرورت پڑے گی، اب ہمیں آرام کی ضرورت پڑے گی، تو جو ماں کی گود میں آرام ملے اس سے اعلیٰ اور افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے کہ یہاں بندہ آئے، 12 رکعت نماز پڑھے، جو تھکاوٹ آئی تھی وہ دور ہو جائے، وہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کے بعد میں پھر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور پورے دن کا جب ہم نے حساب لگایا تو ہم تھکے ماندے، بالکل بوجھل طبیعت ہو چکی تھی، انرجی جاتی رہی۔ اب رات بدلے گی، رات آئے گی، دن بدلے گا، تاریخ بدل جائے گی، اس سے قبل ہمیں تر و تازگی چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں 17 رکعت نماز پڑھوا کر کے ہمیں انرجی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چین کی نیند، سونے کی دوا بھی دی جا رہی ہے۔ چین کی نیند، سونے کی دوا بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی۔ نماز یقیناً مومن کی معراج ہے، جیسا میں نے کہا، یقیناً ہمیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس میں ایڈ کر کے یہ بھی کہوں گا کہ نماز یقیناً ہمارے جسموں کی ضرورت ہے۔ اب تو وہ 2.25 آنکھ والے بابا جی بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب میں کوئی ایسی عبادت کا طریقہ نہیں ہے جیسا مذہب اسلام میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو
ریاضت و ورزش کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بتا سکتے جس میں 206 ہڈیوں کی ورزش ہو جائے اور سارے اعضاء کو تر و تازگی مل جائے۔ قربان جائیے اسلام پر کہ جس مذہب اسلام میں تر و تازگی کے لیے 206 کی ساری ہڈیوں کی ریاضت و ورزش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بنایا۔ مزہ آ رہا ہے؟ لذت کے ساتھ سنیے۔ اور مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یقیناً ہم بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر اور سائنٹسٹ تو ہیں ہی ہیں، لیکن کسی کے بھی مذہب کا جو مسیحا ہوتا ہے یا جو آرگنائزر ہوتا ہے یا جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ صرف مذہب کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہماری روحانی تربیت بھی کی ہے اور جسمانی تربیت بھی کی ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ معاملہ چلتا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، گھٹنوں کے درد سے بچنا ہے تو مجھ سے لکھوا لیجئے، نماز پڑھیے، کبھی انشاءاللہ گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ شوگر سے بچنا ہے، نماز پڑھیے۔ پتھری سے بچنا ہے، بواسیر سے بچنا ہے، دل کے امراض سے بچنا ہے، نماز پڑھیے۔ آج پوری دنیا اپنی صحت کو بنانے کے لیے کوئی صبح میں دوڑتا نظر آ رہا ہے، کوئی رات کو دوڑتا نظر آ رہا ہے، کوئی یہ ایکسرسائز کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی وہ ایکسرسائز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہمارے مصطفیٰ جان رحمت جو غیب داں نبی ہیں، جو کل کا بھی جانتے تھے، آج کا بھی جانتے ہیں، صبح قیامت تک کا جانتے ہیں اور اس کے بعد کا بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نماز سے زیادہ اعلیٰ، نماز سے زیادہ افضل جسم انسانی کے لیے نہ کوئی ریاضت ہے نہ کوئی ورزش ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ نماز قائم کر دی گئی ہے۔ نماز کو بوجھ سمجھ کر مت پڑھو۔ اور جو نوجوان ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں ابھی جن پر بڑھاپا نہیں آیا، دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے۔ طب نبوی کی ایک حدیث کو میں نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے، ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ بنائی ہو علاوہ بڑھاپے کے۔ بڑھاپا ایک ایسا مرض ہے، بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آنی ہے، اس لیے کہ یہ آئے گا نہیں تو آئے گی کیسے؟ اس کا آنا بھی ضروری۔ 40 سال کی عمر تک عروج ہوتا ہے جوانی کو، اور 40 سال کی عمر کے بعد میں اعضاء ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر اپنا کام کرنا کم کر دیتا ہے، قلب اپنا کام کرنا کم کر دیتا ہے، ذہن کی جو صلاحیت تھی، جو تازگی تھی، جو ذہن کی تقویت تھی، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھوں سے محبت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے گھر کے، یہ فری کے چوکیدار ہیں۔ جب نہیں رہیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہائے ابا ہوتے تو ہماری ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر نہیں ہوتی، بلکہ ہم کدھر اور گئے ہوتے، ابا کو کہیں اور بھیجا ہوتا۔ آج ان کی قدر کرو جو بوڑھے ماں باپ ہیں۔ میں پھر پلٹ کر اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ ہمارے نبی محسن انسانیت طبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک بہترین طریقہ دیا ہے، جو سنتیں آپ کی ہیں، اگر ہم ان سے پیار کر لیں، طب نبوی پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماریاں ہم سے دور رہیں گی۔ دیکھیے، جو بھی چیز ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ شریعت اسلام میں ہرگز جائز نہیں۔ یہی تو حکیمانہ گفتگو ہے۔ عالمانہ ہوتی تو تھوڑا اور اس طریقے سے مولانا مفتی اختر رضا صاحب اگر اس بات کو کہہ رہے ہوتے تو باقاعدہ بہت ماشاءاللہ طول دے کر کے کہہ رہے ہوتے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بات وہی بہتر ہے جو سمجھ میں آ جائے، اس لیے آسانی کے ساتھ حکیمانہ انداز میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج مذہب اسلام کے امور کو، مذہب اسلام کے دستور کو، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو، اس طب نبوی کو اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ایک بہترین نروگ کایا بغیر کسی مرض کے ہم دنیا میں جی سکتے ہیں بہترین طریقے سے۔ آج ہر آدمی اپنی صحت کے لیے
بہت زیادہ فکر مند ہے لیکن کر کچھ نہیں پا رہا ہے، اور کرنے کے لیے ہے بھی کچھ نہیں، کیونکہ جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو ایک طرف کوئی دوا کھلاتے ہیں، آپ جب کوئی بھی دوا ایلوپیتھک کی کھاتے ہیں ایک طرف فائدہ ہوتا ہے دوسری طرف نقصان ہوتا رہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی طب نبوی کا یہ خاصہ ہے کہ جس میں نقصان کا امکان بھی نہیں ہے۔ آدمی کھجور کھائے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، شہد کا استعمال کرے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، انجیر کا استعمال کرے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، سرکے کا استعمال کرے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، مسواک کرے گا تو صحت باقی رہے گی۔ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ کام ہیں، یہ طب نبوی کے وہ نکات ہیں کہ جن پر اگر ہم آج عمل کر لیں تو پھر ہماری زندگی بغیر امراض کے بہترین گزر سکتی ہے۔ اسلام میں جو بھی چیز نقصان دہ تھی اس کو ناجائز لکھا۔ مولانا صاحب بولتے ہیں بھائی دیکھو اگر سسرال سے آپ کو سونے کی چین مل رہی ہے تو اس کو آپ نہیں پہن سکتے، آپ خرید کر کے بھی نہیں پہن سکتے، سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے۔ کچھ نوجوان ساتھی ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ اپنا درس دیتے ہی رہتے ہیں، یہ ہمیں تاکید کرتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا ارے آج ماڈرن دور چل رہا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم نے ایک انگوٹھی سونے کی پہن لی، سسرال سے خاتون منت کی طرف سے ہمیں چین ملی تھی ہم نے گلے میں ڈال لیا، اس کا حرج اور نقصان ہی کیا ہے؟ مولانا صاحب تو یوں ہی کہتے رہتے ہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، طب نبوی کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مردوں کو سونا پہننا اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ سونا پہننے والے لوگوں کی مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو سونا پہننا حرام قرار دیا گیا، اس لیے حرام دیا گیا۔ یہ ان کے فائدے کی بات تھوڑی ہے بھائی کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کچھ انہیں ملنے والا ہے، حضرت نے کچھ فرما دیا، امام صاحب نے کچھ کہہ دیا تو انہیں کچھ مل جائے گا، نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو مذہب اسلام ہے، اس کی ہر ادا میں، سنت مصطفیٰ میں ہمارے لیے فلاح و بہبودی ہے۔ اسلام میں سونا پہننا جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے حرام ہے تاکہ کوئی مرد اپنی جان پر ظلم نہ کر لے، اگر وہ نامرد ہو گیا تو زندگی دشوار ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا۔ اور سنو اب مہندی لگانے کو بھی منع کیا گیا، مرد مہندی نہیں لگائے گا۔ بولے مولانا صاحب تو کہتے ہیں ہماری خالہ ناراض ہوئی جا رہی ہیں، شادی میں مہندی نہیں لگائی جا رہی ہے، شادی ہے اور مہندی نہ لگے یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ نوجوان ساتھی مانتے نہیں، بولے اچھا چھوٹی سی جو ہے نا ایک ہتھیلی پہ سکے کے برابر لگا کر کے رسم ادا کر لی جائے، رسم مہندی۔ آپ جانتے ہو مہندی کا مزاج سرد ہے، مہندی کا مزاج سرد ہے۔ مہندی کے اثرات یہ ہیں کہ اگر ایک مرد کامل 40 دن تک اپنی ہتھیلیوں پر مہندی لگا لے تو جو آج مرد کامل ہے 40 دن کے بعد وہ نامرد ہو جائے گا۔ یہ کون بچا رہا ہے آپ کو؟ آپ کی مردانگی کی فکر کسے ہے؟ آپ کی مردانگی کی فکر مرد مجاہد مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات کو ہے۔ وہ اس لیے کہ آج جو خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ اسلام کے کام آ جائے، جو طاقت ہمارے اندر ہے یہ مذہب اسلام کے کام آ جائے، عبادت کے لیے کام آ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام آ جائے۔ عورتوں کو جائز رکھی گئی، اچھا مرد لگائے گا تو بالوں میں لگائے گا، جیسے مولانا شفیق صاحب لگائے بیٹھے ماشاءاللہ، ہماری تحریک اہل حکمت کے بہترین شاندار عالم دین سبھی بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو داڑھی لگائے ہوئے ہیں یہ بالوں پر لگائیں۔ جب انہوں نے مہندی بالوں میں یہ لگائی تھی داڑھی کے تو اس کا تعلق اسکن سے نہیں تھا، اسکن سے نہیں تھا، یعنی انہوں نے اپنے گالوں پر نہیں لگائی ہے، بالوں پر لگائی ہے۔ اور جب بالوں پر لگے گی، سر کے بالوں میں لگے گی تو اس کا تعلق جو ہے صرف بالوں سے رہے گا، کھال سے نہیں رہے گا۔ اور جب کھال میں مہندی نہیں لگے گی تو پھر نامردی نہیں آئے گی، مرد مرد ہی بنا رہے گا۔ اس لیے کبھی مہندی مت لگانا، عورتوں کو لگانا اس لیے جائز قرار دیا گیا کہ وہ لگائیں تاکہ ڈاؤن رہیں۔ اگر بتک گئیں اور بھڑک گئیں تو جی پی ایس کی چپ لگانا پڑے گی ان کے اندر کہ آ کہاں رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے۔
کدھر گئی ہے ہماری گھر والی، ہمیں مل نہیں رہی ہے، اس لیے اپنی مردانہ طاقت کو سلامت رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ طب نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کے لیے حکم فرمایا۔ علماء اکرام کی زبانی بیٹھ کر پانی پینے کے لیے آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، حکیمانہ انداز میں یہ نقطۂ نظر اپنے کانوں میں بٹھا لیجئے، گوش گزار کر لیجئے، گانٹھ میں باندھ لیجئے کہ جس وقت ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو یہ ہماری حلق سے نیچے اترتا ہے، ایک طرف ہم ہوا جو لے رہے ہیں، جو آکسیجن لے رہے ہیں، اس کے جانے کا راستہ بھی وہی ہے اور کھانے پینے کا راستہ بھی وہی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بیٹھ کر پانی پینے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ انسان اگر کھڑے ہو کر کے پانی پیے گا تو وہ پانی سیدھا جا کر کے اس کے فم معدہ پر ٹکرائے گا، معدہ کے منہ پر ٹکرائے گا، اور معدہ کے منہ پر ٹکرا کر کے جو کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا تھا، اس دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سانس لینے کی نلی اندر جا کر کے بائی پاس بن جاتی ہے، کہیں پانی کے کچھ قطرات اس میں چلے گئے تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اور سنو گے؟ اور سنو، آج کل جو زیادہ تر لوگ بیمار ہو رہے ہیں وہ اس لیے بیمار ہو رہے ہیں کہ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طبیب آئے مدینہ طیبہ میں، مثنوی شریف میں مولانا روم نے اس کو لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں ایک طبیب آئے علاج کے لیے، کچھ دن رکے، کچھ دن رکنے کے بعد انہوں نے اپنا بوریا بسترا لپیٹ لیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیسے آئے تھے اور کہاں جانا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہم یہاں لوگوں کا علاج کرنے آئے تھے، ہم نے سوچا مدینہ شریف میں رہیں گے، سرکار کے جلوے بھی دیکھا کریں گے اور لوگوں کو علاج کر کے ان کی کچھ خدمت کا موقع بھی مل جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ مدینہ علماء بیٹھے، آپ پوچھئے بیماریوں کا گھر تھا مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین آنے سے قبل۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ طبیب اعظم جب تشریف لے آئے تو مدینہ رحمت کا گہوارہ بن گیا۔ اب جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیسے جا رہے ہو؟ تو بولے ہم آئے تو یہاں اس لیے تھے کہ لوگوں کی خدمت کریں گے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم بھوک لگنے پر کھاتی ہو اور بھوکی ہی اٹھ جاتی ہو وہ بیمار نہیں ہوتی۔ کیا بتایا؟ جو قوم بھوک لگنے پر کھاتی ہو اور کچھ بھوکی ہی اٹھ جاتی ہو وہ بیمار نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے بچے رہیں تو ہمیں بھوک لگنے پر کھانا چاہیے اور کچھ بھوک باقی رکھتے ہوئے ہی اٹھ جانا چاہیے۔ آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اگر ہم نے اپنایا ہوتا تو آج اس قدر ہاسپٹلز میں بھیڑیں نہیں ہوتی۔ تحریک اہل حکمت ڈاکٹروں پر بھی احسان کر رہی ہے کہ ان کی بھیڑوں کو بچا رہی ہے، اور گورنمنٹ پر بھی احسان کر رہی ہے کہ لوگوں کو طب نبوی کے ذریعے علاج کر کے ہاسپٹل جانے سے روک رہی ہے اور ان کو صحتیاب کر رہی ہے، ورنہ پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اب تحریک اہل حکمت کے علماء حکمت سیکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، گھریلو چیزوں سے، طب نبوی میں جو ارشادات و فرمودات اور جو ادویات کا ذکر ہوا ان سے لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ طبیب اعظم کی نظر رحمت سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ تحریک اہل حکمت کا کوئی حکیم کسی کو دوا دے اور وہ فیل ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ عقیدہ ہے، جو ابھی حضرت نے جس عقیدے پر بات کی، وجہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی وجہ سے اگر ہمارا عقیدہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امراض نہیں لگیں گے۔ آج کورونا چل رہا ہے، لوگ کتنے خوف زدہ ہیں، اور
کورونا میں لوگ خوف سے زیادہ مر گئے، ڈاکٹروں کے یہاں بھیڑیں دیکھ کر کے، ہاسپٹل میں بھیڑیں دیکھ کر کے، لوگوں کو مرتا دیکھ کر کے، صحتیاب لوگ جو تھے ان کا آکسیجن لیول بھی ڈر اور خوف میں کم ہو گیا، اور جب کم ہوا تو انہیں علاج نہیں ملا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم احباب، کیا ہے؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے، الحمدللہ، تو رکھ لیجئے اس کو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج الحمدللہ و بحمدہ پوری دنیا کے اندر جو ہم نے کورونا پر نسخہ دیا تھا، جو طب نبوی کی گائیڈ لائن پر، جو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے چند قطرات اس فقیر کے دامن میں آئے، ان چند قطرات کی برکت سے طب نبوی کا وہ نسخہ جو پوری دنیا میں سراہا گیا، جس نے پی لیا الحمدللہ وہ کورونا سے بچا رہا، کسی ایک کو کورونا نہیں ہوا۔ اور جو حضرت نے بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی مثال پیش کی طاعون والی، الحمدللہ اس فقیر نے بھی وہ دعا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ہاسپٹل میں مریضوں کو دیکھتا رہا، نہ کبھی سینیٹائزر کا استعمال کیا، نہ مریض کو دیکھتے وقت ماسک کا استعمال کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ کچھ احتیاط کر لیجئے، ہم کہتے تھے ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، دعا پڑھ رکھی ہے، دعا پڑھ رکھی ہے۔ تو آج وہ جو نسخہ تھا طب نبوی کے نقطۂ نظر سے، پان، پودینہ، ادرک، لہسن، یہ تحریک کے احباب بیٹھے ہیں، جس کو بھی نسخہ لکھوانا ہو وہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے مل لینا، یہ نسخہ لکھ کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو خوف لگ رہا ہو، ڈر ستا رہا ہو کہ مجھے کورونا کھا جائے گا، تو اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ دعا کو کسی مریض کو دیکھ کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری زندگی کبھی کورونا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا جو ہے اپنی صحت کے لیے فکر مند ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پر کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں دوائیں بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو کھانے کا طریقہ بتایا تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ بھوک کے 3 حصے کیے جائیں، پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے باقی رکھا جائے۔ لیکن یہ لذیذ کھانے بننے لگ گئے ہیں، یہ مرغ و مسلم، یہ کباب و شباب، یہ بریانی، یہ زبان کے ذائقے ہمیں بیمار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان ذائقوں کے چکر میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں علماء منع کرتے رہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ٹوکتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے، ہم جب نہیں رکتے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ اب آپ کو دال نہیں کھانا ہے، تو ہم دال نہیں کھاتے، ہمیں چکن نہیں کھانا ہے تو ہم چکن نہیں کھاتے، مٹن نہیں کھانا ہے تو مٹن نہیں کھاتے، چاول نہیں کھانا ہے تو چاول نہیں کھاتے۔ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر اگر ہم نے زندگی کو گزارا ہوتا اور بھوک کے 3 حصے کیے ہوتے، ایک حصہ کھانے کے لیے، پیٹ کے 3 حصے ہوتے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، تو ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور کل جب تک ہماری زندگی رہتی تب تک ہمارے لیے کوئی بھی غذا منع نہیں ہوتی۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی تو بڑی جان ہے، ارے ہم نے 4 کباب کھائے تھے، دوسرا کہتا میں نے اس کے ساتھ میں 1 پلیٹ بریانی بھی کھائی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تیسرا بولتا بھائی ہم نے تو آدھا ڈونگا صاف کر دیا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو طبی نقطۂ نظر سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مشین ہوئی وہ کچھ دیر تک اوور لوڈ چل سکتی ہے، اس وقت میں تھوڑی خراب ہوگی، وہ ابھی طاقت ہے، توانائی ہے، جسم کے اندر جو طاقت و توانائی ہے، اس سے جو ہم کام لے رہے ہیں، ہماری امیون پاور جو ہمارے اندر مضبوط ہے، یہ ہمارے امراض سے لڑ رہی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری جوانی کو زوال ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ زوال ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگی میں بیماریوں کا بوال ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج فکر کرنا ہے، آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
آج ضرورت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا جائے، کھانا کم کھایا جائے، اور حکماء کے نزدیک صبح کا ناشتہ بادشاہوں کے جیسا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا وزیروں کے جیسا ہونا چاہیے، رات کا کھانا فقیروں کے جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ سب الٹا کر رہے ہیں، رات کو کباب، بریانی، پتہ نہیں کیا کیا، یہاں کا ڈھابا وہاں کا ڈھابا، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، سب ہضم۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب شوگر ہو جاتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب تھائرائیڈ ہو جاتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب پتھری ہو جاتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں، للچاتے ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے۔ تو آج فکر کرنا چاہیے نا، آج جوانی کا عالم ہے تو بڑھاپے کی تیاری آج کرنا چاہیے۔ جس نے اپنے بڑھاپے کی تیاری جوانی میں کر لی، اس کا بڑھاپا چین اور سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایک بزرگ کی تمثیل سنا دوں میں آپ کو۔ ایک بزرگ تھے، وہاں کا معمول یہ تھا، 1 سال کے لیے وہ اپنا بادشاہ چن لیتے تھے۔ کتنے سال کے لیے؟ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ چن لیتے تھے۔ 1 سال اس بادشاہ کی حکمرانی رہتی تھی۔ جیسے ہی 1 سال مکمل ہوتا، اس بادشاہ کو اٹھا کر کے جنگل میں ڈال دیا جاتا۔ لوگ آتے، مسند نشیں ہوتے، تخت نشیں ہوتے، راج پاٹ کرتے، سال یوں ہی آتی، راج پاٹ میں گزر کے چلی جاتی۔ جیسے ہماری عمروں کا حال ہو رہا ہے، ہم سوچتے ہیں ابھی تو ہماری عمر ہے ہی کیا، اور یہی سوچتے سوچتے 65 سال 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اور قبر میں پیر لٹک جاتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں۔ سب سے بڑے دھوکے میں رہتے ہیں۔ لوگ آتے اور آ کر کے راج پاٹ کرتے 1 سال، اس کے بعد میں پھر ان کو جنگل میں پھینک دیا جاتا۔ جب دستور بدلتا، نئے شخص کو چن لیتے۔ دستور بدلا، ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا، اس کو پکڑ کر لے آئے، تخت پر بٹھا دیا، بولے آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ بولے میں بھائی آپ کا بادشاہ کیسے ہو گیا؟ میں تو اللہ کی راہ کا ایک مسافر ہوں، میں اس کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتا ہوں، مجھے بادشاہی پسند نہیں ہے، میں فقیری اور قناعت میں بادشاہی سمجھتا ہوں۔ یہ دولت اگر کسی کو ہو تو پھر تاج سکندری بھی ٹھوکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ 1 سال کے لیے ان کو چن لیا گیا۔ جب ان کو چن لیا گیا تو انہوں نے کہا جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ بولے حضور بالکل جو آپ کہیں گے وہی کیا جائے گا۔ لیکن 1 سال کے بعد وہ جنگل دیکھ رہے ہیں، آپ سے پہلے والے بہت چلے گئے، آپ کو بھی اسی میں جانا ہے، نہیں جائیں گے تو ہم پھینک دیں گے آپ کو۔ یہ بندہ مرد مومن بیٹھا، یہ اللہ والا تھا، اس نے بیٹھتے ہی فوج کو طلب کیا، ون وبھاگ ڈپارٹمنٹ کو طلب کیا، اور بلا کر کے کہا کہ وہ جو جنگل ہمارا ٹھکانہ ہے، اس جنگل کے جتنے بھی درندے جانور ہیں جو دوسروں کو نقصان اور ایذا پہنچاتے ہیں، ان سب کو پکڑ لیا جائے، ان سب کو وہاں سے ختم کر دیا جائے، اور پورے جنگل کو منگل کر دیا جائے، جنگل کو گارڈن بنا دیا جائے۔ پوری سال یہ بندہ راج پاٹ کرتا رہا، پوری سال اس جنگل کو باغ اور گلشن بناتا رہا۔ جیسے ہی سال مکمل ہوئی، لوگ آ گئے، کہنے لگے اتریے بادشاہ صاحب، آپ کا وقت ختم ہو گیا، چلیے آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو اوروں کا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جو اوروں کا ہوا وہ اللہ والے نہیں تھے، الحمدللہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، میں نے جہاں جانا ہے اس کی تیاری پوری سال کی ہے، پوری سال۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جس قبر میں اترنا ہے، جس قبر میں جانا ہے، جس بڑھاپے سے ہمیں گزرنا ہے، اس کی تیاری آج ہم جوانی میں کریں۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشادات فرمائے ہیں، جو حکم دیا ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اور ہماری زندگی چین اور سکون کی گزرے گی۔ اب انشاءاللہ العزیز میں وقت کے تقاضے کو سمجھ رہا ہوں، اب پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔
زندگی بخیر رہی تو پھر طب نبوی پر بات ہوگی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میڈیکل سائنس ہے، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اس کو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ پوری دنیا یہ سمجھ جائے کہ جو دنیا کے طبیب کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ جو طبیب اعظم کی ذات کہتی ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے بھی نبی پاک کا ہر فرمان سچا ہے۔ اس کو عام کرو، اس میڈیکل سائنس سے دور مت ہو، مسواک کرنے کی عادت بناؤ، 2 انجیر روزانہ کھایا کرو، 2 چمچ شہد روزانہ کھایا کرو، آخری 2 لقمے روزانہ گنے کے سرکے سے استعمال کیا کرو۔ جامن کا سرکہ مل جائے اور بہتر، کھجور کا مل جائے اس سے بھی بہتر، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو گنے کے سرکے سے آخری 2 لقمے کھایا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخری لقمے 2 لقمے آخری سرکے سے تناول کرے گا پوری عمر پیٹ کی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ مسواک کرو، مسواک کی عادت بناؤ، یہ کنز الصحت ہے، یہ صحت کی ضمانت ہے۔ آپ کہیں گے مسواک کرنے سے صحت کیسے بنے گی؟ اس میں کوئی وٹامن کا کیپسول ہے کیا؟ اس میں کوئی کیلشیم اور آئرن ہے کیا جس سے ہماری صحت بن جائے گی؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسواک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ آپ نے اس پر پوری زندگی عمل کیا اور بہت زیادہ زور دیا، اس لیے کہ اگر دانت سلامت رہیں گے تو آنتیں سلامت رہیں گی، اور آنتیں سلامت رہیں گی تو جگر سلامت رہے گا، اور جگر سلامت رہے گا تو صحت سلامت رہے گی۔